ہے امارت کو حجت فرض کرنے سے تضاد یعنی اجتماع ضدین اور اجتماع مثلین کا، جو کہ ابتدائی کلام میں بیان ہو چکے ہیں، اور اس اشکال کو رفع کرنے کے لیے 5 عدد جوابات علماء نے دیے ہیں۔ مصنف نے بالترتیب سب کو بیان کیا ہے۔ آج ہم 5واں جواب بیان کریں گے۔ جواب سنیں، پھر اس کا رد آئے گا۔ جواب کچھ یوں ہے، کہتے ہیں کہ بھئی اشکال تب وارد ہوتا ہے تضاد کا یا اجتماع مثلین کا جب حکم واقعی اور حکم ظاہری دونوں فی مرتبۃ واحدۃ، دونوں ایک ہی مرتبے میں ہوں، ٹھیک ہے، اور اگر ان دونوں کا مرتبہ متقدم و متأخر ہو تو ایسی صورت میں ان کے درمیان تضاد نہیں آئے گا۔ مثلا ایک پانی 12 بجے گرم ہے اور 1 بجے وہ ٹھنڈا ہے، تو محل ایک ہی ہے، مگر یہ جو ضدین ہیں وہ ایک وقت میں اس کے اندر طاری نہیں ہوئے، پیدا نہیں ہوئے، متقدم متأخر ہیں۔ حرارت، برودت، یہ دونوں ایک دوسرے کے ضدین ضرور ہیں، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، لیکن ان کے اجتماع کا یا اجتماع مثلین کا اشکال اس وقت آتا ہے جب فی وقت واحد وہ جمع ہوں، ٹھیک ہے۔ تو حکم ظاہری حکم واقعی ان کے درمیان تنافی اس صورت میں آئے گی، تضاد اس صورت میں آئے گا جب یہ دونوں مرتبۃ واحدۃ ایک ہی مرتبے میں دونوں جمع ہو رہے ہوں۔ اگر ان کو متقدم متأخر کر دیا جاتا ہے ان کے مراتب کو، تو ایسی صورت میں پھر ان کے درمیان تنافی لازم نہیں آئے گی۔ یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ واقعا اگر یہ ثابت ہو جائے، تقدم تأخر مراتب کا ثابت ہو جائے، تو پھر بات ٹھیک ہے، تصویر تمہاری کمپلیٹ ہے، تضاد کا اشکال یا مثلین کے اجتماع کا اشکال نہیں آتا۔ لیکن بیان کریں بھی مراتب کے درمیان فرق کیسے ہے، مراتب میں تقدم تأخر کیسے ہے۔ اب وہ تصویر دینے لگے ہیں مراتب کی، تقدم اور تأخر کی۔ وہ کہتے ہیں قانون یہ ہے کہ ہر محمول اپنے موضوع سے متأخر ہوتا ہے، ٹھیک ہو گئی بات، اس کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ اب آئیے، حکم ظاہری محمول ہے، اس کا موضوع کیا ہے جس پہ یہ لگایا گیا؟ وہ ہے شک فی الحکم الواقعی، ٹھیک ہے۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ شک فی الحکم الواقعی، اس کا موضوع شک ہے۔ اچھا، پھر شک وہ کس چیز میں آئے؟ وہ حکم واقعی میں آئے۔ حکم واقعی کس پہ ہے؟ اس خارجی عمل پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے رتبے میں آتا ہے خارجی عمل کا وجود، دوسرے رتبے میں آتا ہے اس پہ لگایا جانے والا حکم واقعی، تیسرے رتبے میں آتا ہے اس حکم واقعی کے اندر شک، چوتھے رتبے میں آتا ہے اس شک کی بنا پہ حکم ظاہری۔ ترتیب ذہن میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ یعنی حکم ظاہری جو ہے وہ محمول ہے، تو حکم واقعی جو ہے وہ حکم واقعی بھی محمول ہے، لیکن اس کو حمل کیا گیا ہے کس کے اوپر؟ خارجی عمل کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو خارج میں انسان جو اعمال انجام دیتا ہے، ان اعمال کا حکم ہوتا ہے نا کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب، تو یہ احکام کس پہ لگتے ہیں؟ یاد ہے ہم نے آپ موضوع حکم متعلق کے حکم آپ کو بیان کیا تھا۔ نہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو عمل انجام دے رہا ہے یہ حکم واقعی کیسے ہو گیا؟
اس میں تو شک ہے، وہ حکم ظاہری نہیں انجام دے رہا. نہیں ابھی ہم جو ہے انجام کی طرف نہیں جا رہے، ہم ابھی ذہنی تصویر کی طرف جا رہے ہیں کہ ان میں رتبہ کس کا پہلے آتا ہے کس کا بعد میں آتا ہے. ہم ان کے رتبے ترتیب دے رہے ہیں. ابھی ہم ابھی جو ہے رتبے ترتیب دے رہے ہیں کہ عقل اگر تصویر بنائے تو رتبہ پہلے کس کا رتبہ آتا ہے پھر بعد میں کس کا رتبہ آتا ہے. تو حکم جو آپ لگائیں گے تو حکم لگانے کے لیے پہلے آپ کوئی فعل ہوگا تو اس پہ حکم لگے گا نا. تو ذہن میں پہلے آپ نے کس کا رتبہ دینا ہے؟ فعل کا، جس کے اوپر یہ حکم لگے گا. خارجی عمل کی بات نہیں ہو رہی کہ جس کو اس نے انجام دے دیا ہے، بلکہ خارجی عمل کی اس ذہنی تصویر کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے اس نے مثلا نماز کا اس ذہن میں جو تصور ہے اس کی بات ہو رہی ہے. قبلہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں حکم واقعی کا، اس شک پہ جو شک فی الحکم جو واقعی ہے، یعنی حکم ظاہری کا ہم عمل کر رہے ہیں اس شک پہ جو شک فی الحکم واقعی ہے. جی. تو یہ جو عمل یہ یعنی حکم ہے، یہ خود جو ہے وہ حمل ہو رہا ہے. ہاں جی، حکم محمول ہوتا ہے. تو جب حکم اور محمول اصطلاحیں دو ہے، چیز ایک ہے. منطق میں محمول کہتے ہیں، ادھر اصول میں فقہ میں اس کو حکم کہتے ہیں. تو یہ چیز ہی قبلہ وہاں پہ منطبق نہیں ہو رہی، یعنی کہ شک میں کہ یہ جو ہے وہ حکم وہاں پہ جا کے بدل گئے. مجھے سمجھ آ گئی ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں. بھئی حکم ظاہری ہے یا حکم واقعی ہے، اس نے لگنا اسی فعل پر ہی ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہو گئی بات. لیکن اب ہم ان کے درمیان مراتب بنانا چاہتے ہیں کہ یہ کس وقت لگے گا، یہ کس وقت لگے گا. حکم ظاہری ہے تو بھی یہ حکم کس کے بارے میں ہے؟ اسی عمل کے بارے میں جس کو مکلف نے انجام دینا ہے. حکم واقعی ہے تو بھی یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ حکم اسی نفس العمل کے بارے میں جس عمل کو مکلف انجام دینا چاہتا ہے. تو حکم چاہے واقعی ہو چاہے ظاہری ہو، لگنا انہوں نے اسی عمل پہ ہے. مگر ہم جو ہے ان کے اندر مراتب بنانا چاہتے ہیں کہ یہ کس وقت لگے گا، یہ کس وقت لگے گا. جب مراتب کی ترتیب دیں گے تو اس ترتیب کا ہم نے آغاز کیا ہے موضوع اور محمول سے، کیونکہ حکم جو ہے وہ محمول ہوتا ہے، جس پہ لگایا جائے وہ موضوع ہوتا ہے. تو رتبہ سب سے پہلا رتبہ جو ہے پھر وہ موضوع کو ملے گا، اور موضوع سے مراد عمل ہے. ٹھیک ہے نا. موضوع الحکم متعلق الحکم یہ تفصیل گزر چکی ہے. ٹھیک ہے نا. خارجی عمل جو ہے وہ متعلق کہلاتا ہے، اور وہ عنوان جو اس خارجی عمل کے اوپر صادق آتا ہے وہ موضوع کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور خارجی عمل کے اوپر جب حکم آتا ہے تو موضوع کے تھرو آتا ہے. یعنی ایک نماز ہے، ایک عمل ہے جو آپ انجام دیتے ہو، وہ عمل مصداق ہے. اس مصداق پر جو حکم آتا ہے وجوب کا، وہ اس عنوان کے تھرو آتا ہے جو عنوان نماز کا ہے، جس عنوان کے ساتھ اقیم الصلاۃ کا وجوب میں تعلق ہے. تو اقیم الصلاۃ میں جو لفظ صلاۃ ہے وہ عمل نہیں، عنوان ہے. عمل کیا ہے؟ جو تم خارج میں مکلف جس کو انجام دیتا ہے، یہ مصداق ہے اس عنوان کا. یہ جو خارجی عمل ہے یہ ہے متعلق حکم کا، اور وہ جو عنوان ہے وہ ہے موضوع حکم کا. ٹھیک ہے. تو پہلا رتبہ کس کا ہے؟ موضوع کا. دوسرا رتبہ کس کا ہے؟ حکم واقعی کا. ٹھیک ہے نا. تیسرا رتبہ ہے شک کا، جس شک نے اس حکم واقعی میں پیدا ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. شک کہاں پیدا ہوتا ہے بھیا؟ حکم واقعی میں، نہ کہ عنوان میں، نہ کہ موضوع میں. موضوع میں شک نہیں آ رہا ہے، شک کس میں آ رہا ہے؟ اس موضوع کے حکم واقعی میں. اچھا، جب یہ شک حکم واقعی میں آئے گا تو حکم واقعی پہلے ہوگا تو شک اس میں آئے گا نا. تو رتبہ پھر کس کا پہلے ہو گیا ہے؟ حکم واقعی کا. تو شک کا رتبہ اس سے کیا ہو گیا ہے؟ متأخر. اچھا، جب شک آئے گا تو پھر لگے گا کس پہ حکم؟ اس خارجی عمل کے اوپر کیا لگے گا؟ حکم ظاہری. تو حکم ظاہری میں لگنا اسی موضوع پہ ہے جس موضوع پہ آپ نے حکم واقعی لگایا تھا. لیکن اگر مراتب کو اگر آپ جو ہے وہ گنتی دیں تو پھر مراتب کی ترتیب یوں بنے گی: پہلا رتبہ موضوع کا، دوسرا رتبہ حکم واقعی کا، تیسرا رتبہ شک کا، چوتھا رتبہ حکم ظاہری کا. مراتب ذہن میں آ گئے؟ جی. وہ کہتے ہیں جب مراتب ہم نے آپ کو بیان کر دیے تو اب حکم ظاہری حکم واقعی سے متأخر ہے بے مرتبہ تین. مرتبہ تین سمجھ گئے ہو؟
शक बीच में है। एक शक है, एक ये खुद है, इसका अपना रुतबा हो गया, एक शक का रुतबा। शक भी मुताखिर है, खुद भी मुताखिर है, तो दो रुतबे मुताखिर ना होगा, ठीक है ना। एक रुतबा वही खुद जो इसको मिला है, और एक रुतबा इससे पहले है जो शक को मिला है, तो दो रुतबे होगा ना बाद में। किसके बाद में? हुक्म वाक़ी के बाद। तो ये हुक्म वाक़ी से मुताखिर है मर्तबा तय नहीं। तो कहते हैं वो जो इज्तिमाई ज़िद्दैन और इज्तिमाई मिसलैन, ये इश्काल तब आता है कि जब हुक्म वाक़ई हुक्म ज़हरी इन सब का मर्तबा वाहिद हो। जब मरातिब इनके मुतक़द्दिम मुतअख़िर हैं तो ऐसी सूरत में इनके दरमियान ज़िद्दैन का या मिसलैन के इज्तिमा का इश्काल नहीं आएगा। 12 बजे जो पानी गर्म है, 1 बजे अगर वो ठंडा हो गया है तो इससे इज्तिमाई ज़िद्दैन नहीं आता। इज्तिमाई ज़िद्दैन तब आता है कि जिस वक्त में वो ठंडा है उसी वक्त में वो हरारत से मुत्तसिफ हो, तो इज्तिमाई ज़िद्दैन आएगा। वक्त आगे पीछे हो जाने की सूरत में आप चाहे वो ही पानी है, पानी महल एक ही रहा है, मगर ये कि उनके दरमियान आपने तकद्दुम तअख़ुर जारी कर दिया है, तो तकद्दुम तअख़ुर जारी करने की सूरत में ज़िद्दैन के दरमियान इज्तिमा का इश्काल नहीं आता। ये है जी 5वां जवाब उन महाज़ीर को रफ़ा करने के लिए जो इब्तिदाई कलाम में वारिद हुए थे। किसके ऊपर? अमारात को हुज्जत फ़र्ज़ करने। और मुसन्निफ़ कहते हैं कि जवाब ताम नहीं है। इधर है फला कमा ला यसी हो, कमा की उसने तशबीह दी है, काले की ला यसी हो उसने बोला था, उस ला यसी हो के साथ एक और ला यसी हो की उसने तशबीह दी है। और पिछला वाला ला यसी हो जो है मेरे ख्याल वो इशारा है शेखुल अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के कौल की तरफ, जिसमें उन्होंने डिग्रेड करके एक को इंशा बनाया था, एक को फेली बनाया था। कमा ला यसी हो, जैसा कि जम पैदा करना मुतनाफियाइन के दरमियान सही नहीं है, ठीक है। ला यसी हो का फ़ैल वही बनेगा, तौफीक और जम, दो हुक्मों के दरमियान, अल हुक्मैन अल मुतनाफियान के दरमियान जम पैदा करना सही नहीं है। बे इस बयान के साथ, इस बयान के साथ जम पैदा करना सही नहीं है। वो बयान क्या ही है? अन्नल हुक्मैने लैसा फी मर्तबतिन वाहिदतिन, ये दोनों हुक्म, कौन? ज़हरी और वाक़ई, लैसा ये दोनों नहीं हैं, फी मर्तबतिन वाहिदतिन, बल फी मर्तबतैन, बल्कि ये दो अलग अलग मर्तबे में हैं। मर्तबतैन यानी दो अलग अलग मर्तबे में हैं। हुक्म वाक़ई किसी और मर्तबे में है, वो किसी और मर्तबे में है। अच्छा, ये अब ज़रूरत आ जो है ये इल्लत है लैसा फी मर्तबतिन वाहिदतिन की, ठीक है। दो मर्तबा वाहिदा में नहीं है। क्यों मर्तबा वाहिदा में नहीं है? ज़रूरत आ क्योंकि वाज़ेह है अन्ना तअख़्ख़ुर, सॉरी, ज़रूरत आ तअख़्ख़ुर हुक्म ज़हरी अनिल वाक़ई बेमर्तबतैन, दलील मुकम्मल हो गई है। ज़रूरत आ ये किसकी तरफ इशारा है? लैसा बेमर्तबतैन वाहिदतिन की तरफ। खलास ना, ठीक हो। वज़ालिक, अब ज़ालिक का इशारा किधर आए? ला यसी हो की तरफ। अब यहां से क्या बयान होने लगा है? रद्द, जवाब का। हाँ जी, यानी जवाब मुकम्मल हो गया है। मरातिब का फर्क बयान करके उसने जो कुछ कहना था जवाब में आप वो वाज़ेह हो चुका है। अब ज़ालिका से वो क्या शुरू करने लगा है? रद्द। तफसील हमने देनी है, मुसन्निफ का काम तफसील देना नहीं है, मुसन्निफ सिर्फ इशारा ही देता है, ठीक है। और मुसाफिर ने इशारे के पीछे खुद सफर करना होता है, कितनी कदम बनते हैं उसके नसीब की बात है। अब हम रद्द बयान करने लगे हैं जी। तवज्जो फरमाइए, मुसन्निफ की तरफ से जो रद्द आया है, मुसन्निफ फरमाते हैं देखें भाई, हम मानते हैं हुक्म वाक़ई का रुतबा मुकद्दम है, हुक्म ज़ाहिरी का रुतबा मुताख़िर है, ठीक। हुक्म वाक़ई के रुतबे में तो जो फरमाइए, हुक्म वाक़ई के रुतबे में हुक्म ज़ाहिरी उसके साथ मौजूद नहीं होता।
ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حکم واقع ہوتا ہے قط کی صورت میں، علم کی صورت میں۔ مکلف کو جب قط ہو، علم ہو، تو اس صورت میں کون سا حکم لاگو ہوتا ہے بھائی؟ واقع۔ اور قط اور علم کی صورت میں حکم واقعی کے ساتھ ظاہری موجود نہیں، ٹھیک ہے؟ حکم ظاہری حکم واقعی کے رتبے میں اس کے ساتھ موجود نہیں ہوتا، لیکن ظاہری کے رتبے میں، اب یہی بات سمجھنی ہے شاہ جی، لیکن ظاہری کے رتبے میں حکم واقعی ساتھ موجود ہوتا ہے۔ بھائی کیوں؟ کہتا ہے اس لیے کہ شک کی صورت میں جب آپ حکم ظاہری اس عمل پہ لگاتے ہیں تو شک کی وجہ سے حکم واقعی کا وجود ختم نہیں ہو جاتا۔ مکلف کو علم ہو یا علم نہ ہو الگ بات ہے، مگر وہاں پر حکم واقعی تو موجود ہوتا ہے۔ اب یہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ حکم مکلف کو علم ہو تو پھر وہ موجود ہوگا، علم نہ ہو تو پھر وہ موجود نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ مکلف جانتا ہو، اس کو علم ہو حکم واقعی کا کہ بھائی ایسے عمل کا حکم واقعی فلاں ہے، یا اس کو علم نہ ہو کہ اس کا حکم واقعی کیا ہے، اسے علم کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، وہ موجود ہے۔ اللہ نے لا محالہ اس کا کوئی حکم واقعی معین کیا ہے، تو اب مکلف اس کا علم نہیں رکھتا، تو علم نہ رکھنے سے وہ اس کا وجود وہاں سے ختم نہیں ہو جائے گا، وہ موجود رہے گا۔ جب وہ وجود موجود رہے گا تو حکم ظاہری کے رتبے میں بھی حکم واقعی موجود ہے، مگر فرق اتنا ہے کہ مکلف اس کو جانتا نہیں ہے۔ ٹھیک؟ جب موجود ہے تو اب تنافی تو اس کے وجود کی بنا پہ آئے گی، اس کے علم کی بنا پر نہیں آئے گی۔ اب یہ تو نہیں کہ آپ کو علم ہے تو پھر وہ تنافی کرے گا، آپ کو علم نہیں ہے تو وہ تنافی نہیں کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے یہ آگ ہے تو پھر وہ جلائے گی، آپ کو پتہ نہیں آگ نہیں ہے تو پھر وہ نہیں جلائے گی، آگ جلائے گی آپ کو، چاہے اس کا علم ہے یا علم۔ مکلف کو علم نہیں ہے اس کے وجود کا تو ٹھیک ہے، نہیں ہے، مگر وہ اس کے ساتھ تنافی کرے گا چونکہ وہ موجود ہے یہاں پہ، اور تنافی اس کے وجود کی، اس کے وجود کے ساتھ ہے، لہذا تنافی ہے مراتب کے باوجود بھی، مراتب کی تفسیر کے باوجود بھی تنافی ہے۔ ٹھیک ہے؟ وَذَلِكَ لَا يَكَادُ يُجْدِي، مجدی اور مفید نہیں ہے یہ مراتب والا بیان بھی۔ کیوں؟ فاتح لیا ہے، لا یجدی کی علت ہے۔ فَإِنَّ الظَّاهِرِ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي تَمَامِ مَرَاتِبِ الْوَاقِعِ، حکم واقعی کے جو مراتب ہیں ان تمام مراتب میں یہ ظاہری اس کے ساتھ موجود نہیں ہوتا، الا مگر انہو یہ حکم واقعی یکون موجود ہوتا ہے فی مرتبت ہی اس ظاہری کے مرتبے میں بھی، ایضاً یعنی بھی، یعنی وہ اس کے مرتبے میں بھی ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے مرتبے میں جیسے موجود ہوتا ہے اس کے مرتبے میں بھی موجود ہوتا ہے۔ اس کے مرتبے کا نام ہے یقین، اس کے مرتبے کا نام ہے شک۔ تو حکم واقعی جیسے اپنے مرتبے میں موجود ہوتا ہے اس ظاہری کے مرتبے میں بھی وہ موجود رہتا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اس کے مرتبے میں جب وہ موجود ہوتا ہے تو مکلف کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ وَعَلَى تقدیر المنافات، اور جب آپ نے فرض کر لیا کہ واقعی اور ظاہری ان دونوں کے وجود کے درمیان تنافی ہے تو پھر لازم اجتماع المتنافیین، متنافیان کے درمیان اجتماع پیدا ہو جائے گا فی ہذہ المرتبات، اس حکم ظاہری کے مرتبے میں بھی، کیونکہ لا شعوری طور پہ وہاں حکم واقعی موجود ہے۔ یہ پانچواں جواب تھا، یہ پانچواں جواب ہے۔ ان واقعی یکون فی مرتبات ظاہری، ہاں، انہو یعنی حکم واقعی، یکون یعنی یوجد موجود ہوتا ہے، فی مرتبات ہی یعنی ظاہری کے مرتبے میں بھی، اور بھی کا اشارہ یہ ہے کہ یعنی واقعی دونوں مرتبے میں موجود ہے، دو مرتبوں کا اشارہ ہے قط اور شک کی طرف، یعنی قط جو ہے یہ اس کا اپنا مرتبہ ہے، شک جو ہے اس کے ظاہری کا مرتبہ ہے، اور یہ واقعی دونوں مرتبوں کے اندر موجود رہتا ہے۔ فَتَأَمَّلْ فِي مَا ذَكَرْنَا مِنَ التَّحْقِيقِ فِي التَّوْفِيق، توفیق سے مراد متنافیین اور ضدین کے درمیان جم پیدا کرنا کو توفیق بولتے ہیں۔
یہ جو ہم نے توفیق کے حوالے سے تحقیق پیش کی ہے، یعنی یہ جو 5 جوابات ہم نے دیے ہیں توفیق پیدا کرنے کی غرض سے، ان جوابات کے اندر آپ تأمل فرمائیں۔ فَإِنَّهُ دقیق، یہ دقیق مطلب ہے وَبِالتَّأَمُّلِ حقیق، اور تأمل کا حق رکھتا ہے، غور و فکر کا حق رکھتا ہے، حق رکھتا ہے کہ آپ اس میں تأمل کریں، غور و فکر کریں، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ان میں سے صحیح جواب کون سا ہے اور غلط جواب کون سا ہے۔ 5 جوابات میں سے مصنف نے فقط 2 ہی جواب تسلیم کیے۔ نمبر 1 جو سب سے پہلے والا ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ وہ جو حکم بیان کرتی ہیں امارات وہی مفروضہ طور پہ حکم واقع ہوتا ہے، اگر تیر نشانے پہ لگ گیا تو فابیہ، نہ لگنے کی صورت میں مکلف کو ہم خالی ہاتھ کہیں گے، کرنا ہو اس نے کوئی انجام نہیں۔ یہ جواب منسجم ہے اس مبنے کے ساتھ جو مبنا یہ کہتا ہے کہ بھائی امارات کو امارات کو حجت قرار دیا گیا ہے مگر ان کے سامنے حکم ظاہری نہیں ہوتا۔ دوسرا جواب جو اس نے دیا تھا وہ دیا تھا کہ بھئی 2 حکموں سے ایک حکم شارع کی مراد ہے، دوسرا حکم شارع کی مراد نہیں ہوتا۔ یہ جواب دیا ہے اس دوسرے مبنے کے ساتھ منسجم ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وہاں حکم 2 ہیں ایک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی ساری تفسیر جو ہے وہ آپ کے فکری تصور کے لیے اور آپ کی فکر کو تحریک دینے کے لیے اس نے ساری زحمت کی ہے، اگرچہ ان کا حاصل یہی ہے کہ وہ جواب تام نہیں ہے۔ یہاں تک ایک بحث مکمل ہو گئی، وہ بحث یہ تھی کہ امارات کو حجت قرار دینا عقلاً ممکن ہے، عقلاً ممکن ہے تو پھر وقوعاً ممکن ہے، وقوعاً ممکن کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے فعلیتاً بالفعل ثابت ہے، ٹھیک ہے اسرا حمزہ؟ تو اس نے 2 مقام عبور کر لیے، 2 مقام عبور کر کے اس نے کہا کہ امارات کے لیے حجت کا ثابت ہونا عقلی طور پہ ممکن ہے، یعنی امکان ذاتی رکھتا ہے حجت کا ثبوت، اور حجت کا ثبوت وقوعاً بھی ممکن ہے، ہاں امکان وقوع بھی ہے، وقوعاً بھی ممکن ہے حجت کا ثبوت۔ جب وقوعاً ممکن ہے تو وقوع امکان ذاتی کے بعد وقوع کے بعد تیسرا رتبہ کس کا آتا ہے؟ فعلیت کا۔ اب بحث داخل ہو گئی ہے فعلیت میں، اب یہاں فعلیت پہ دلیل نہیں دے گا بلکہ یہ کہے گا کہ بالفعل ایسا ہو سکتا ہے، بالفعل ایسا ہو چکا ہے نہ، اب ہو سکتا ہے اور ہو چکا ہے میں فرق ہے۔ تو جو ہے تو اس تیسرے نقطے کا تعلق فعلیت کے مقام سے ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اب میں یہ بحث شروع کرنے لگا ہوں، جو کچھ سمجھ میں آیا ہے آپ کو فابہا، جو نہیں آیا ہے اس کو نصیب سمجھیں، اگلی بحث جو ہے اس کے لیے اب آمادہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگلی بیان کرتے ہوئے پھر پچھلی اور پچھلی کی طرف دھیان بٹ جائے گا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہ وہ ہاتھ لگے نہ یہ ہاتھ لگے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثالثھا، وہ جو امور ہم نے بیان کرنے تھے ان میں سے تیسرا امر جو ہے وہ ہے ان الاصل فی ما لا یعلم اعتبارہ بالخصوص شرعا۔ توجہ فرمائیے، اگر کسی امارت کے بارے میں دلیل خاص کے ذریعے علی نحو الیقین اس کا حجت ہونا ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر سنو، کسی امارت کے بارے میں دلیل کے ذریعے اس کا حجت ہونا ثابت ہو جاتا ہے علی نحو الیقین، مطلب یہ کہ آپ کو قطع حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ حجت ہے، اس امارت کے حجت ہونے کا آپ کو قطع حاصل ہو جاتا ہے کسی دلیل کے ذریعے، تو ایسی صورت میں اس دلیل کو حجت مانا جائے گا۔ مطلب یہ کہ حجت ماننے سے کیا مراد ہے؟ حجت ماننے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ احکام مرتب کیے جائیں گے جو حجت کے ہیں، جو قطع کے ہیں اصل، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی عمارت کے حجت ہونے کا آپ کو قطع نہیں ہے تو قطع کی نفی کرنے کی صورت میں آپشن ہے آپ کے پاس 2، کون کون سے؟ اس کے حجت ہونے کا ظن ہے، حجت ہونے کا شک ہے، قطع کی نفی کے بعد اس کی حجیت کا آپ کو قطع ظن ہے یا اس کی حجیت کا آپ کو شک ہے، تو کہتا ہے ان دونوں صورت میں حق یہ ہے،
یعنی قط یہ ہے کہ وہ حجت نہیں ہے. ایک صورت میں حجت کا قط جاری کریں گے، ایک صورت میں عدم حجیت کا قط جاری کریں گے. حجیت کا قط اس وقت جاری کریں گے جب آپ کو قط ہے کہ یہ حجت ہے، اور عدم حجیت کا قط اس وقت جاری کریں گے جب حجیت میں شک ہے یا حجیت میں ظن ہے. لفظ اس لیے بدل رہا ہوں کیونکہ اس نے بدلے ہیں خود، اس نے جو ہے تفنن فی الکلام استعمال کیا ہے. حجت ہونے میں آپ کا، اس کے حجت ہونے کا آپ کو قط ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اس کو حجت مانیں گے. اور اگر اس کے حجت ہونے کا قط نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ پہلے تو یہ سمجھیں کہ حجت ہونے کا قط نہیں ہے، تو قط نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس کے حجت ہونے کے بارے میں آپ کو ظن ہے یا شک ہے. تو پھر ظن ہے یا شک ہے تو اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ اس کے حجت نہ ہونے کا یقین سمجھو. کس کے؟ یعنی امارت کے. اس امارت کے حجت نہ ہونے کا پھر یقین کر لیں آپ، جس کے حجت ہونے میں آپ کو قط نہیں ہے. جس کے حجت ہونے کا قط نہیں ہے اس کے حجت نہ ہونے کا پھر قط ہے. کچھ بات ذہن میں محسوس کر رہے ہیں نا اس تفنن کو؟ یعنی ایک بار ہم قط کو جوڑیں گے حجیت کے ساتھ، ایک بار ہم قط کو جوڑیں گے عدم حجیت کے ساتھ. قط کو حجیت کے ساتھ جوڑیں گے اس وقت جب اس کی حجیت کا ہمیں قط ہے، دلیل ہے جس نے ثابت کیا علی نحو الیقین کہ یہ حجت ہے، تو اس وقت ہمیں قط ہوگا اس کے حجت ہونے کا. اور ایک بار ہم قط کو جوڑیں گے عدم حجیت کے ساتھ، اور عدم حجیت کے ساتھ قط کو کب جوڑیں گے؟ جس وقت ہمیں اس کی حجیت کے بارے میں یقین نہیں بلکہ اس کی حجیت کا ہمیں شک ہے یا ظن ہے. اچھا، یہاں ایک نقطہ اور توجہ فرمائیے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو حجت ہونے کا قط ہے تو آپ اس وقت اس کے حجت ہونے کا قط ہے تو پھر کیا کریں گے؟ آپ اس کو قط سمجھیں گے، یعنی اس کی حجت کا قط جانیں گے. کہتے ہیں نا، تعبیر تھوڑی معیوب ہے، یوں نہ کہیں. جب آپ کو اس کے حجت ہونے کا قط ہے تو اس صورت میں آپ اس کے اوپر حجت کے آثار مرتب کریں گے. آپ کو اس کی حجت ہونے کا قط ہے تو پھر اس کو آپ کو قط ہے، پھر آپ کو قط ہے، یعنی یہ آخری فکرہ جو ہے یہ نہ بولو، بلکہ آپ کہیں گے جب آپ کو اس کے حجت ہونے کا قط ہے تو اس کے اوپر پھر آپ حجت ہونے کے آثار مرتب کریں گے. اور اگر آپ کو اس کے حجت ہونے کا قط نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر آپ عدم حجت کے آثار مرتب کریں گے، یعنی حجت کے آثار اس پہ مرتب نہیں کریں گے. تعبیر یہ میں وہی کچھ رہا ہوں جو پہلے ہی بولا ہم نے. تعبیر بدل دیا کر کے اس کو یعنی کہ قط کے مشابہ ہونے سے بچا رہا ہے نا. قط کے وہاں ہم اسی قط کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کو، کیونکہ اب وہ آثار جو ہیں وہ ہیں قط کے. اسے قط کہنا مطلب نہیں سمجھ رہا ہوں. نہیں، وہی کہہ رہا ہوں کہ جو قط ہے اس کو جو ہے وہ یعنی کہ اس کے مشابہ نہ ہو جائے. یعنی کہ ایک تو قط تھا، ایک امارہ تھی، یعنی کہ یہ جو امارہ جس میں ہمیں قط ہو گیا ہے اس کی حجیت کا، اس کو یعنی کہ اس کے ساتھ نہ آپ ملا بیٹھے. نہیں، یہ نہیں کہنا چاہتا. آسان تو مگر آپ نے روک دیا ہے. تو دیکھیں بھائی، ایک ہے امارت، ایک ہے حجیت، ٹھیک، اور پھر ہے اس حجیت میں قط یا عدم قط. عدم قط کا اشارہ پھر ظن اور شک کی طرف چلا جائے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب اس کے مقابلے میں دوسری لائن میں رکھیں دلیل القطعی، پھر ہے حجت. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اور پھر اس دلیل قطعی، پھر ہے حجت، پھر ہیں وہ آثار جو دلیل قطعی کی حجیت پر مرتب ہوں گے. تین چیزیں بنیں گی، دلیل قطعی اور حجت اور یہ آثار جو اس حجت پہ مرتب ہوئے ہیں. آثار مرتب ہوں گے حجت پر، حجت مرتب ہوگی قط پہ، دلیل قطعی پہ. ٹھیک ہے نا؟ تصویر وہی بنے گی، امارت یعنی دلیل، حجیت، پھر آگے ہیں یہ آثار. کہتے ہیں یہ جو حجیت ہے نا، اگر آپ کو اس حجیت کا ہے قط
تو وہ آثار حجیت والے جو قط کی صورت میں تھے وہ اس حجیت پہ آ جائیں گے اگر اس حجیت کا قط ہے. اگر اس حجیت کا قط نہیں ہے تو پھر نہیں ہے کہ صورت میں مطلب یہ کہ آپ کو حجیت کا شک ہے یا ظن ہے. تو ایسی صورت میں آپ حجیت والے آثار اس کے اوپر مرتب نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے اس کی عدم حجیت کا قط حاصل کر لیں گے کہ یعنی قط حاصل ہو جائے گا کہ یہ حجت نہیں ہے. اب موازنہ پورا ہوا ہے اس نے باقی بات ہے. تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا نتیجہ اس گفتگو کا یہ ہوا کہ جو حجیت کے آثار ہیں وہ آثار حجیت کے جو حجیت قط کی صورت میں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا. اور یاد ہوگا کہ اس نے کہا تھا کہ ایک حجیت قط کی ذاتی صفت ہے ٹھیک ہے نا. تو وہ آثار جو حجیت پر مرتب ہوتے ہیں یعنی اس حجیت پر مرتب ہوتے ہیں جو قط کی ذاتی صفت ہے ٹھیک وہی آثار مرتب ہوں گے اس حجیت پر جو حجیت آپ امارت کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے. تو وہی آثار اس حجیت پر اس وقت مرتب ہوں گے جب آپ کو اس حجیت کا قط ہے جب آپ کو قط ہے کہ یہ حجیت اس امارت کے لیے ثابت ہے. اگر امارت کے لیے اس کے ثابت ہونے کا آپ کو قط نہیں ہے تو پھر وہ آثار جو حجیت کے قط والی صورت میں حجیت پر مرتب ہوتے ہیں وہ آثار اس پہ مرتب نہیں ہوں گے. کیوں مرتب نہیں ہوں گے؟ مصنف کہتا ہے اس لیے مرتب نہیں ہوں گے کیونکہ اب اس کیوں پر دھیان دینی ہے. آثار کے مرتب ہونے کا موضوع ہے حجیت جمع علم. تو جو ہے آثار کے مرتب ہونے کا موضوع کیا ہے حجیت ساتھ یہ کہ اس حجیت کا کیا ہو آپ کو قط ہو. قط نہ ہونے کی صورت میں موضوع منتفی ہو جائے گا. جب موضوع منتفی ہوگا آثار مرتب نہیں ہوں گے کیونکہ ان آثار نے جس موضوع پہ مرتب ہونا ہے وہ موضوع مرکب ہے کس سے نمبر 1 حجت اور نمبر 2 کہ اس حجیت کے ہونے کا قط قط نہیں ہے تو پھر موضوع کا ایک جز مفقود ہو گیا نا. تو موضوع منتفی ہوتا ہے ایک جز کے منتفی ہونے سے بھی یعنی کل منتفی ہو جاتا ہے چاہے اس کے جمیع اجزاء منتفی ہو جائے یا اس کا ایک جز منتفی ہو جائے. کل منتفی ہو جاتا ہے ہر دو صورت میں ہر دو صورت کا اشارہ یعنی بے تمام الاجزاء کے انتفاع سے یا بے انتفاع جز واحد. ایک جز منتفی ہو جائے تو بھی کل نہیں رہتا جیسا کہ تمام اجزاء منتفی ہو جائیں تو بھی کل نہیں. تو موضوع جو ہے وہ ہے مرکب من الامرین. جب ان میں سے ایک امر ایک شے اس کی مفقود ہو جائے گی تو موضوع منتفی ہے. جب موضوع منتفی ہے تو وہ آثار یہاں مرتب نہیں ہوں گے. واضح ہو رہی ہے بات. اچھا اب یہاں ایک اور نقطہ سننا ہے. وہ آثار کون سے ہیں الی آخر ہی وہ سارے اس کے اندر آئے ہیں. میں اس کی گنتی دے دیتا ہوں آسان. اور یہ جو آپ نے موضوع کو مرکب بنایا ہے وہ دو چیزیں کون سی ہیں جن سے آپ نے مرکب کیا ہے. ایک چیز سمجھ میں آ گئی وہ ہے علم اور قط. موضوع کا ایک جز تو ہے علم اور قط. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اس شارع نے اس حجیت کو جعل کیا انشاء کیا ہو. توجہ فرمائیے. شارع نے اس حجت کا کیا کیا ہو انشاء کیا ہو. امارت کے لیے حجت کو شارع نے جعل کیا ہے. شارع نے حجت کو انشاء کیا ہے. شارع کے حجت کو انشاء اور جعل کرنے کے بعد پھر مکلف کو اس کے انشاء کیا جانے کا جعل کیا جانے کا علم ہو. تو انشاء الحجت اور علم بالحجت یہ انشاء اور علم دونوں ملیں گے حجت پر آثار مرتب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. دونوں میں سے کوئی ایک منتفی ہو جاتا ہے یعنی شارع نے انشاء ہی نہیں کیا یا شارع نے انشاء کر دیا ہے لیکن مکلف کو علم نہیں ہے کہ شارع نے اس کے لیے حجت انشاء کر دیا. تو دونوں صورت میں موضوع پورا نہیں ہے جس کی وجہ سے اس حجت کے اوپر وہ آثار مرتب نہیں ہوں گے جو قط کی صورت میں حجت کے اوپر آثار مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں سے پھر ایک اور نتیجہ ہمیں حاصل ہو گیا. حجت کی قسمیں ہیں دو. ایک حجت فعلی ہے ایک حجت انشائی ہے. حجت فعلی وہ ہے
जिस वक्त मुकल्लफ को इल्म है तो इल्म हासिल होते ही वह हुज्जत फेलियत में आ जाएगी। अगर इल्म नहीं है तो इल्म ना होने की सूरत में वो हुज्जत फेली नहीं रहेगी। तो फिर फेली नहीं रहेगी तो मतलब उसको हम फिर इंशाई कहेंगे। यानी हो सकता है सारे ने इंशा कर दिया तो वो इंशाई के दर्ज में रह जाएगी मुतवक्किल तौर पे। ये तो किबला सिर्फ अमारत में आएगी। हाँ, क्योंकि कत की जो है वो जाती सिफत। आसान तुम ये जो बात हम हुज्जत की कह रहे हैं, हुज्जत इंशाई की बात जो हम कह रहे हैं, ये अमारात के लिए कह रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जो कत है उसकी हुज्जत जाती है, जाती चीज को जाल करने की एहतियाज, इंशा करने की एहतियाज नहीं होती। इंशा और जाल उसके लिए किया जाता है जिसकी वो सिफत जाती ना हो। अमारात की हुज्जत जाती नहीं है। जब जाती नहीं है तो फिर ये कोई जाहिल आके जाल करेगा, कोई मुनशे आके इंशा करेगा तो फिर ये सिफत इसके अंदर पैदा होगी। पानी का गर्म होना उसकी जाती सिफत नहीं है, इसलिए कोई गर्म करेगा तो वो गर्मी पकड़ेगा, हार होगा। अगर कोई ऐसा नहीं है जो आके उसको गर्म करे तो वो गर्म हरारत से मुत्तसिफ नहीं होगा। कोई आएगा जो इसके लिए हुज्जत को जाल करेगा तो ये हुज्जत से मुत्तसिफ हो जाएंगे, वगरना नहीं होंगे। लिहाजा ये जो दो किस्में हमने बनाए हैं, इंशायत और फेलियत, ये दो दर्जे किसके लिए बनेंगे? अमारात की हुज्जियत के बनेंगे। जो कत की हुज्जियत है वो हमेशा फेलियत है। क्यों? इसलिए कि वो उसकी जाती है, उसमें आप इंशाई का दर्जा मुतसव्विर नहीं कर सकते। आसन तो बाकी रह गए वो अहकाम जो मुरतब होने हैं, तो वो अहकाम आगे आ रहे हैं। तो नतीजा ये निकला कि ये अहकाम जो अभी हम गिनती करेंगे वो अहकाम हुज्जत फेलिया के ऊपर मुरतब होंगे, हुज्जत इंशाया के ऊपर मुरतब नहीं होंगे। क्यों इस पर मुरतब होंगे, क्यों इस पर मुरतब नहीं होंगे? उसकी वजह जो है मौजू की तमामियत और मौजू का इंतिफा है। क्योंकि उस सूरत फेलियत की सूरत में मौजू आपका कंप्लीट है, जिस मौजू के ऊपर इन अहकाम ने आसार ने मुरतब होना है। और इंशायत की सूरत में ये आसार मुरतब नहीं होंगे क्योंकि इन आसार के मुरतब होने के लिए जो मौजू चाहिए वो मौजू आपका मुंतफी है। सालिसुहा, तीसरा अम्र, अन्नल असला, असल यानी कायदा अखलिया, फी माँ, उस वक्त जिस वक्त माँ का इशारा जो है, यानी फी माँ यानी उन अमारात में, यानी माँ से मुराद आप अमारात ले लें, तुरुक और अमारात यानी अदिल्ला अल शरिया, ठीक है। फी माँ उन अमारात में ला युलामो एतबारो हु की ज़मीर मुज़क्कर लेकर आया है चूंकि मर्जे वो उसका माँ है, माँ के मुनासबत से, ठीक है ना। फी माँ उन अमारात में असल ये है ला युलम एतबारो कि जब उनका मोतबर होना आपको इल्म मालूम नहीं है। मालूम का तर्जमा क्या करेंगे? मकतू नहीं है। और एतबार का तर्जमा हुज्जत करेंगे, यानी जब आपको उस अमारत की हुज्जत का कत नहीं है। कौन सा कत? जो कि हासिल होता है बिल खसूस है, यानी बिद दलील खास है, किसी खास दलील के जरिए, जो कोई खास दलील जिसके जरिए हुज्जत का कत हासिल होता है, उस खास दलील के जरिए अगर उस अमारत की एतबार और हुज्जत का कत हासिल नहीं हो रहा है, ये बिल खसूस का ताल्लुक, ये शरअन का ताल्लुक भी बिल खसूस से है, यानी बिल खसूस है शरअन, यानी वो खास दलील शरअन जो शारे की तरफ से आती है इस हुज्जत को प्रूव करने के लिए, उस खास दलील के जरिए उसकी हुज्जत का कात हासिल नहीं हो रहा है। ठीक, जाल की तरफ इशारा कर रहे हैं। आसान, शरअन का लफ्ज जो है क्योंकि शारे की तरफ से जब दलील आएगी तो फिर जाल शरी हो जाएगा। वला युहराजो, और इहराज हासिल नहीं हो रहा किस बात का? तअब्बुद और इताअत का, बिही उस अमारत के, तअब्बुद का वाक़ियान हकीकतन, यानी वला युहराजो उसी ला युलमो की तफसीर ही समझे। अच्छा, तो जिस वक्त आपको उस अमारत की हुज्जियत का कात नहीं है और इत्मीनान नहीं है कि शारे ने आपको उसकी इताअत का हुक्म दिया है, तो ऐसी सूरत में फिर असल ये है क्या? अदम हुज्जियत ही जज़मन, उस अमारत का आप अदम हुज्जियत का हुक्म लगा दें, जज़मन ये अदम हुज्जियत का हुक्म लगा दें, यानी अला नहवल यकीन आप कह दें कि भाई वो हुज्जत नहीं है, ठीक है। और ला युलमो से फिर मैंने वो निकाला है क्या? कि आपको उसकी हुज्जत का जन है
या उसकी हुज्जत का शक है, तो आप ऐसी सूरत में आपको उसके अदम हुज्जत का यकीन होना चाहिए कि ये हुज्जत नहीं है। यानी शक के ज़रिए किसी अमारत के हुज्जत होने का आपको शक है, तो शक के ज़रिए उसका हुज्जत होना साबित नहीं होगा। इसी तरह आपको उसके हुज्जत होने का जन है, तो जन के ज़रिए उसका हुज्जत होना साबित नहीं होगा। जब नहीं होगा तो फिर आप क्या कहेंगे? हुज्जत नहीं है। ये असली अमली बना रहा, जिस तरह शेख साहिब ने असली अमली बनकर बनाई थी, ये गैर बनकर बना रहा। असली अमली शेख अंसारी साहब ने बनाई है या नहीं बनाई है वो मैं नहीं देख सका हूँ, लेकिन इस असल से मुराद वो असूल नहीं है, वो असूल के जो असूल आप जिनके ज़रिए आप तमस्सुक करके कोई हुक्म साबित करते हैं, यानी इस लफ्ज़ से मुराद वो असूल जिनके ज़रिए आप कोई हुक्म साबित करते हैं, जैसे इसालत इबाहत है, इसालत तहारत है, इला आखिर ही, या उसूल अमलिया शरिया है, एहतियात वगैरह इला है, ये उनमें से कोई इस लफ्ज़ से उनमें से कोई असल मौजूद नहीं है, मुराद नहीं है, बल्कि इस असल से मुराद क्या है? हकीकत है, कायदा अकलिया, यानी अल-अस्लो यानी अल-अस्लो यानी अल-कायदा अल-अकलिया, यानी तकाज़ा अकली, अकल का तकाज़ा ये है, असल ये है, यानी अकल का तकाज़ा ये है इस मकाम पे कि आप उसको क्या कहें कि वो हुज्जत नहीं है। क्योंकि हुज्जत होना हमने मशरूत कर दिया है कत के साथ, जब कत नहीं है तो फिर जो कुछ भी है उसकी हुज्जत का उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे, जब नहीं करेंगे तो फिर वो क्या होगा? अदम अल हुज्जत अला नहविल कत होगी। बेमाना, बेमाने से मुराद अब बेबयानिया है, तफसीर देता है किस बात की? अदमुल हुज्जत की। भाई आप यकीन करें कि वो हुज्जत नहीं है। हुज्जत नहीं है से तुम्हारी क्या मुराद है? कहते हैं हुज्जत नहीं है से हमारी मुराद यह है कि अदम तरत्तुबिल आसार, आसार मुरतब नहीं करेंगे। कौन से आसार? अल मरगूबाते मिनल हुज्जते, जो आसार मरगूब हैं हुज्जत से, यानी किसी शय को जब हुज्जत करार देते हैं तो फिर जो आसार उससे मुरतब होते हैं वो आसार हम मुरतब नहीं करेंगे अलैहि, इस अमारत पर। अलैहि की ज़मीर फिर मुज़क्कर लेकर आया है, जो कि लफ्ज़ इब्तिदा में उसने माँ इस्तेमाल किया है, उस माँ की वजह से लफ्ज़ अलैहि लेकर आए। अलैहि कतन यानी कतअन यानी यकीनन इस पे आसार मुरतब नहीं होंगे जो हुज्जत पर मुरतब होते हैं। क्यों भाई वो आसार मुरतब नहीं होंगे? कहते फ़इन्नहा ला तकादु ततरतब, क्योंकि ये आसार मुरतब नहीं होते इल्ला मगर उस वक़्त मुरतब होते हैं अलामा, उस दलील पर मुरतब होते हैं जो दलील इत्तसफ़ा बिल हुज्जत फ़ेलन, जो दलील जो अमारत हुज्जत फ़ेलिया से मुत्तसिफ हो, उस पर ये मुरतब होते हैं। वला यकादु अल इत्तिसाफ बिहा, और हुज्जत फेलिया के साथ इत्तिसाफ नहीं होता किसी दलील का इल्ला मगर उस वक़्त होता है इज़ा उहरिज़ा अत्तअब्बुद बिही, जब मुकल्लफ को इहराज और इत्मीनान हो के शारे की जानिब से इसकी इताअत करार का हुक्म आ गया है। अत्तअब्बुद बिही यानी उस दलील की तअब्बुद और इताअत का हुक्म आया है। वजालहू, और शारे ने उस दलील को करार दिया है क्या? तरीकान, एक ऐसा तरीक मुत्तबियान जिसको जो काबिल इत्तिबा है। यानी ये तअब्बुद और जालहू तरीकन का इशारा फिर उसकी हुज्जत की तरफ चला गया। यानी हुज्जत जब आपको कत हासिल होगा कि शारे ने इसके लिए हुज्जत जाल की है तो ऐसी सूरत में वो हुज्जत फेली मुतहक्किक हो जाएगी। मौजूद जब मुरतब हो जाए, हाँ मुरतब हो जाए। आसान जरूरता, ये आसार हुज्जत फेलिया पर मुरतब होंगे, हुज्जत फेलिया के अलावा किसी और हुज्जत पर मुरतब नहीं होंगे। क्यों? बदीही है अन्नहु बेदूने ही यानी बेदून इहराज, यानी बेदून कत्ए, अगर आपके उसकी हुज्जत का कत नहीं है, शारे की जानिब से उस अमारत के लिए हुज्जत के जाल और हुज्जत के इंशा किए जाने का कत नहीं है, तो बेदून ही इस कत और इहराज के बगैर ला यसी हो, सही नहीं है। क्या सही नहीं है? अल मुआखज़ा, कि शारे मुआखज़ा करे मुकल्लफ का किस बात पे? अला मुखालफती तकलीफ, तकलीफ की मुखालफत का। अगर वो मुकल्लफ तकलीफ की मुखालफत करता है बेमुजर्रद इसाबत ही की ज़मीर जा रही है उस तरीक की तरफ, यानी वो तरीक जिस तरीक की हुज्जत का आपको एहराज नहीं है,
وہ طریق جس کی حجیت کا قاطع نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ طریق کے جو طریق غیر معتبر ہے، جس کی حجیت کا آپ کو قاطع نہیں ہے، وہ طریق اگر حکم کو بیان کرنے میں صحیح ہے، ٹھیک، رک جائیں ذرا، اس بات پہ رک جائیں۔ ہمارے پاس ایک عمارت معتبر ہے، ایک عمارت غیر معتبر ہے۔ معتبر سے مراد وہ عمارت جس کے حجت ہونے کا آپ کو قاطع ہے، غیر معتبر سے مراد وہ عمارت جس کی حجیت کا آپ کو قاطع نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ اس کی حجیت کا ظن ہے یا شک ہے، مگر یہ کہ حجیت کا قاطع نہیں ہے۔ جب قاطع نہیں ہے تو اس کو ہم کیا نام دیں گے؟ عمارت غیر معتبر۔ اچھا، اب ہم اس عمارت غیر معتبرہ کے حوالے سے موضوع کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس عمارت غیر معتبرہ، یہ آخر جب عمارت ہے تو کوئی حکم تو یہ بیان کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ حکم تو آخر یہ بھی بیان کر رہی ہے، مگر یہ کہ یہ اس کا حجت ہونا، اس کے بیان کردہ حکم پر عمل کرنا نہ کرنا جو ہے یہ اس وقت ضروری ہوتا ہے جب اس کا حجت ہونا ثابت ہو جائے، ٹھیک ہے؟ مفروض یہ ہے کہ یہ عمارت کیا ہے؟ غیر معتبر، ٹھیک۔ جب یہ غیر معتبر ہے تو اب جس حکم کو یہ بیان کر رہی ہے، چاہے یہ مصیب ہو، حکم کو بیان کرنے میں بالکل صحیح حکم بیان کر رہی ہو، حکم واقعی کو بیان کر رہی ہو، احتمال ہے نا اس کے اندر کہ یہ حکم واقعی کو بیان، چونکہ یہ عمارت ہے حکم واقعی کو بیان کرنے کے لیے، تو احتمال ہے حکم واقعی کو بالکل صحیح بیان کر رہی ہو، ٹھیک ہے نا؟ مگر یہ کہ یہ حجت اس کا ہونا ثابت نہیں ہے۔ جب حجت ہونا ثابت نہیں ہے تو اب چاہے یہ حکم کو صحیح بھی بیان کر رہی ہے تو اس عمارت غیر معتبرہ کی اگر مکلف مخالفت کرتا ہے، یعنی اس کے بیان کردہ حکم کی وہ موافقت نہیں کرتا ہے، اس کے بیان کردہ حکم کے مطابق عمل انجام نہیں دیتا تو مخالفت ہو گئی نا، تو اس مخالفت پر شارع مکلف کا مواخذہ نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ توجہ فرمائیے، کہتا ہے اس لیے کہ شارع نے مکلف کے خلاف حجت کرنا ہی ہے، حجت احتجاج کرنا ہے، یا مکلف نے شارع کے سامنے اپنا عذر پیش کرنا ہے۔ کہتا ہے یہ شارع کی جانب سے احتجاج اور مکلف کی طرف سے عذر اس وقت ہوتا ہے جس وقت مکلف کو علم ہو کہ یہ دلیل شارع نے میرے لیے حجت قرار دی ہے۔ علم نہ ہونے کی صورت میں وہ غیر معتبر ہے۔ جب غیر معتبر ہے تو اب اس کی مخالفت کر بھی لے تو مخالفت کی صورت میں شارع اس پر احتجاج نہیں کر سکتا، اور موافقت میں اگر یہ عمل انجام دیتا ہے تو ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ وہاں پر جو ہے وہ یہ بھی احتجاج نہیں کر سکتا، ثواب دو مجھے۔ مخالفت کی صورت میں شارع اس پر جو ہے احتجاج نہیں کرے گا، ٹھیک، موافقت کی صورت میں یہ ثواب کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہکذا اگر یہ ہے اگر وہ عمارت صحیح نشانے پر لگتی ہے، اور اگر عمارت صحیح نشانے پہ نہیں لگتی ہے تو عمارت صحیح نشانے پر نہ لگنا، اور مفروض یہ کہ عمارت کیا ہے؟ غیر معتبر، یہ صحیح نشانے پر نہیں لگتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس عمارت کی وہ مخالفت کرتا ہے تو اس عمارت کی جو صحیح نشانے پر لگی ہوئی عمارت کی مخالفت کا اس پر مواخذہ نہیں ہے، تو پھر اگر یہ صحیح نشانے پر نہیں لگتی تو اس کی مخالفت کرتا ہے تو بدرجہ اولیٰ اس کا مواخذہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ اب اس کا موازنہ سمجھنے کے لیے نا آپ کو عمارت معتبرہ کے پہلے احکام ذہن میں رکھنے ہوں گے کہ عمارت معتبرہ جو ہے یعنی جس کی حجت کے سب کو قاطع ہے، اس کے اوپر جو آثار مرتب ہوں گے وہ سن لو۔ وہ آثار یہ ہے کہ اگر اس کی مکلف مخالفت کرتا ہے تو شارع اس کے ذریعے اس پہ احتجاج کرے گا، جی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور وہ عمارت عمل میں مصیب ہے تو عمل میں مصیب ہونے کی صورت میں اگر یہ مخالفت کرتا ہے تو یہ معصیت کا مرتکب سمجھا جائے گا۔ اگر وہ عمارت المعتبرہ مصیب نہیں ہے پھر اس کی مخالفت کرتا ہے تو یہ متجری سمجھا جائے گا، صحیح، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر اس کے مطابق یہ عمل انجام دیتا ہے تو پھر یہ جو ہے فرما بردار سمجھا جائے گا۔ اگر وہ عمارت خطا ہے، مفروض یہ کہ اس کا حجت ہونا ثابت ہو چکا ہے، حجت ہونا ثابت ہونے کے بعد اب وہ حکم کو بیان کرنے میں خطا کر جاتی ہے، تو خطا کر جانے کی صورت میں اگر یہ مخالفت کرتا ہے تو یہ کیا سمجھا جائے گا؟ متجری سمجھا جائے گا۔ وہ سارے احکام ذہن میں آ گئے نا، اطاعت کے، معصیت کے، متجری کے، ٹھیک، اور مخالفت کی صورت میں شارع کا اس کے اوپر احتجاج کرنا،
اور اس کا پھر جو ہے وہ عذر پیش کرنا ہے نا، کہتے ہیں وہ سارے آثار اس غیر معتبرہ کے اوپر مرتب نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ سارے آثار جو ہم نے ابھی گنتی کی ہیں وہ علم سے مربوط ہیں، قط سے مربوط ہیں۔ جب شارع کو اس دلیل کے حجت قرار دیا جانے کا قط حاصل ہو جاتا ہے مکلف کو، تو پھر اس کے بعد یہ سارے احکام اس کی حجت پہ لاگو ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت اس کی حجت فعلیت بن جاتی ہے، ادروائز نہیں آئیں گے۔ تو اب وہی احکام جو حجیت معتبرہ پہ آئیں گے، امارت معتبرہ کے اوپر آئیں گے، وہ اس امارت غیر معتبرہ کے اوپر نہیں آئیں گے، تو انہی کی اب گنتی دے رہا ہے۔ تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ لا یصح المؤاخذہ، ان احکام میں سے ایک حکم کیا ہے؟ لا یصح المؤاخذہ، اس مکلف کا مؤاخذہ نہیں ہوگا علی مخالفت تکلیف، اگر یہ تکلیف سے مراد حکم واقعی ہے، یعنی حکم واقعی کی وہ مخالفت کرتا ہے مکلف بے مجرد اصابت ہی، بے مجرد اصابت ہی کی ضمیر جائے گی کدھر؟ طریق، وہ طریق کہ جس کے حجت کا قط نہیں ہے، احراز نہیں ہے، وہ احراز کا لفظ جو ہے ابتدا میں بول چکے ہیں، انہ بدون ہے، یعنی بدون الاحراز، تو بدون احراز سے ہم سمجھیں گے کیا؟ طریق الغیر معتبر، بے مجرد اصابت ہی، وہ طریق غیر معتبر اگر وہ مجرد اصابت کر جاتا ہے۔ مجرد کا لفظ اس لیے بولا ہے کہ وہ حکم تو صحیح بیان کر رہا ہے مگر حجت نہیں ہے، وہ لفظ مجرد جو ہے اس کی ایک جہت کو بیان کر رہا ہے، اصابت والی کو، تو مجرد یعنی مجرد حکم صحیح بیان کر رہا ہے مگر یہ کہ وہ امارت حجت نہیں ہے، اس کا حجت ہونا ثابت نہیں ہے۔ ولا یکون عذرا، ولا یکون عذرا، لا یکون کی ضمیر کدھر جائے گی؟ یکون کی ضمیر جائے گی اس طریق غیر معتبر کی طرف، وہ جو طریق غیر معتبر ہے وہ طریق غیر معتبر عذر بھی شمار نہیں کی جائے گی، لگا مخالفت ہی کی ضمیر وہ مکلف مخالفت کرتا ہے، مع عدم اصابت ہا کی ضمیر اصابت کی طرف جائے گی، یعنی عدم اصابت کی صورت میں، یعنی کہنا یہ چاہتا ہے، مثلا مثال سنیں، نماز جمعہ واجب تھا بالفرض، واقع میں نماز جمعہ واجب تھا، لیکن اس کو ایک امارت غیر معتبرہ مل گئی اور اس امارت غیر معتبرہ نے کہا کہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے، اس نے اس امارت غیر معتبرہ کی بنیاد پہ کیا کیا؟ عمل کیا، اور اس امارت غیر معتبرہ نے کیا کہا کہ واجب نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا؟ بالواقع کیا تھا؟ وہ واجب تھا، قیامت کے دن کیا ہم ادھر نماز جمعہ نے نہیں پڑھی تھی، وہ جی میں نے امارت غیر معتبرہ نے مجھے کہا تھا کہ بھئی واجب نہیں ہے، میں نے اس لیے نہیں پڑھی تھی، یہ تیرا عذر لا یکون عذرا، یہ امارت معتبرہ تیری عذر نہیں شمار کی جائے گی، سمجھ آئی ہے نا بات؟ امارت غیر معتبرہ حکم واقعی کی مخالفت کرے اور تم حکم واقعی کو چھوڑ دو امارت غیر معتبرہ کا سہارا لے کے، تو یہ تمہارے لیے عذر نہیں بنے گی۔ ہاں امارت معتبرہ اگر مخالفت کر جاتی ہے حکم واقعی کی اور تم پھر حکم واقعی چھوڑ دیتے ہو امارت معتبرہ کا سہارا لے کے، وہ تمہارے لیے عذر بن جائے گی۔ کوئی فرق ذہن میں آیا نہیں آیا؟ ولا یکونو، یہ امارت غیر معتبرہ عذر نہیں بنے گی، لدا مخالفت ہی، اگر وہ مکلف مخالفت کرتا ہے حکم واقعی کی، ما عدم اصابتہا، اس امارت غیر معتبرہ کے عدم اصابت کی صورت میں، یعنی یہ عدم اصابت تھی، عدم اصابت کی بنا پر یہ حکم واقعی کے خلاف چل گئی اور اسی نے مکلف نے اسی کا سہارا لیتے ہوئے حکم واقعی کی مخالفت کر دی ہے، تو یہ اس کے لیے عذر شمار نہیں ہوگی۔ بلا یہ سارے کن چیزوں کو گنوا رہا ہے؟ ان آثار کو جو حجت فعلیہ کے اوپر مرتب ہوں گے مگر وہی احکام ادھر حجت انشائیہ کے اوپر مرتب نہیں ہوں گے۔ یہ قبلہ لا یصح مؤاخذہ تو علی مخالفت، یہ مؤاخذہ اثر ہے جو حجت کے اوپر مرتب ہوتا ہے، عذر بھی اسی حجت پہ مرتب ہوگا۔ آپ نے کہا کہ یہاں پہ جو یعنی مراد یہ ہے کہ جب وہ یعنی کہ سہارا لیتا ہے غیر معتبرہ کا، تو غیر معتبرہ کا جب سہارا لے گا تو قبلہ مؤاخذہ ہو سکتا ہے۔ لا یصح المؤاخذہ ولا یکون عذرا، لا یکون لا یصح کے اوپر عطف دے رہا ہوں، یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ پچھلی بات کا مفاد یہ ہے کہ اگر مکلف حکم واقعی کی مخالفت کرتا ہے، ٹھیک، بے مجرد اصابت ہی، سوری مخالفت تکلیف سے مراد وہ تکلیف جو اس امارت نے بیان کی ہے، تکلیف جو
جو تکلیف اس امارت غیر معتبرہ نے بیان کی ہے، اور فرض کریں کہ امارت معتبرہ نے جو تکلیف بیان کی ہے وہی تکلیف واقعی تکلیف ہے، کیونکہ مفروض یہ ہے کہ امارت اس کو بیان کرنے میں مصیب ہے۔ مصیب سمجھ گئے ہو نا؟ جب مصیب ہے تو پھر وہی تکلیف کیا ہو جائے گی؟ تکلیف واقعی ہو جائے گی۔ اب اس تکلیف واقعی کی وہ مخالفت کرتا ہے، ٹھیک، لیکن مخالفت جو کرتا ہے وہ اس امارت غیر معتبرہ کی بنیاد پہ کرتا ہے، نہ کہ اس بحیثیت حکم واقعی ہونے کی اس کی مخالفت کرتا ہے۔ تو اس پر جو محاسبہ آئے گا یا مواخذہ آئے گا وہ اس امارت غیر معتبرہ کی مخالفت کی حیثیت سے نہیں آئے گا، حکم واقعی کی مخالفت کی حیثیت سے آئے گا۔ یہ جس مواخذے کی ہم نفی کر رہے ہیں وہ مواخذہ بے مجرد اصابت ہی، اس مجرد اصابت کی بنا پہ کہ بھئی یہ دلیل جو غیر معتبر ہے یہ مصیب تھی اور اس نے اس کی مخالفت کی ہے، تو اس کی مخالفت پر محاسبہ نہیں آئے گا۔ یہ جس مواخذے کی ہم نفی کر رہے ہیں وہ اس امارت کے غیر معتبرہ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، اور وہ عذر کی نفی جو کر رہے ہیں وہ بھی امارت غیر معتبرہ کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ ولا یکون مخالفته تجریا، اور امارت غیر معتبرہ کی اگر یہ مخالفت کرتا ہے تو اس کی مخالفت یہ تجری بھی شمار نہیں ہوگی۔ ولا یکون موافقته، اور امارت غیر معتبرہ کی اگر یہ موافقت کرتا ہے تو یہ موافقت جو ہے موافقت بما ہے یا موافقت بما یا موافقت اس لیے کہا ہے کہ وہ امارت غیر معتبرہ کی موافقت بما ہے یا اسی کی موافقت ہے، نہ کہ اس کے بیان کردہ حکم کی موافقت کے بالفرض وہی حکم واقعی نکل آتا ہے۔ تو وہ اسی امارت غیر معتبرہ کی موافقت بما ہے یا اسی غیر معتبر امارت کی موافقت کی حیثیت سے دیکھا جائے تو پھر یہ موافقت بھی لا یکون انقیادن فرما برداری شمار نہیں ہوگی۔ ان کانت کی ضمیر اسی موافقت کی طرف جا رہی ہے۔ ان کانت، اگرچہ یہ موافقت جو اس نے امارت غیر معتبرہ کی انجام دی ہے یہ موافقت بما ہے یعنی بما ہے موافقت، یعنی یہ موافقت بما ہے یا موافقت، یہ بما ہے کا لفظ بار بار جو ہے اس موافقت کی طرف اٹھا رہا ہے، اشارہ دینا چاہتا ہے امارت غیر معتبرہ کی طرف، یعنی موافقت بما ہے یا امارت غیر معتبرہ کی موافقت، اس اعتبار سے وہ انقیاد شمار نہیں ہوگی۔ اگرچہ یہ موافقت بما ہے یا امارت غیر معتبرہ کی موافقت جو ہے احتمال رکھتی ہو حکم واقعی کی موافقت کا بھی، یعنی فرض کریں کہ امارت غیر معتبرہ جس کی موافقت میں اس نے عمل انجام دیا ہے، ٹھیک، واقع میں بھی وہی حکم واقعی بھی وہی تھا، تو جس وقت یہ امارت غیر معتبرہ کی وہ موافقت کرے گا تو حکم واقعی کی موافقت حاصل ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ سنو، امارت غیر معتبرہ نے جو حکم بیان کیا ہے، ٹھیک، دراصل حکم واقعی وہی تھا، ٹھیک، لیکن اس کی نظر حکم واقعی پر نہیں ہے، اس کی نظر امارت غیر معتبرہ کی موافقت پر ہے۔ تو اب اس نے امارت معتبرہ کو غیر معتبرہ کو مد نظر رکھ کے اس عمل کو انجام دیا ہے، تو اس عمل کا انجام دینا یہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں شمار ہوگی، شارع کی فرمانبرداری شمار نہیں ہوگی۔ اگرچہ یہ موافقت جو اس نے غیر معتبرہ امارت کی انجام دی ہے یہ احتمال رکھتی ہو، کس چیز کا احتمال رکھتی ہو؟ حکم واقعی کے ساتھ موافقت کا احتمال رکھتی ہو۔ کذالک یعنی انقیادن، یعنی حکم واقعی کی موافقت جو انقیادن ہوتی ہے، ایک حکم واقعی کی موافقت ہے انقیادن، ایک ہے امارت غیر معتبرہ کی موافقت انقیادن۔ اس والی موافقت انقیادن اس والی موافقت انقیادن کے ساتھ احتمال ہی کیوں نہ رکھتی ہو پھر بھی یہ انقیاد شمار نہیں رکھے گی۔ اذا واقعات، اگر یہ موافقت واقع ہوتی ہے برجائے اصابت ہی، اس امید کے ساتھ کہ اصابت ہی یہ امارت مصیب ہے، یعنی مکلف کو یہ امید تھی کہ جو امارت غیر معتبرہ ہے یہ حکم بیان کرنے میں مصیب ہے، اور پھر جو ہے وہ مصیب کی امید سے اس امارت غیر معتبرہ کی موافقت کرتا ہے، اور جب موافقت کرتا ہے تو اس کی موافقت جو ہے وہ احتمال رکھتی ہے حکم واقعی والی موافقت کے ساتھ، تو بھی اس کی غیر معتبر امارات کی موافقت انقیاد شمار نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے عمل کو انجام دینے میں اس امارت کی ایسی امارت کی اطاعت کا حوالے سے وہ اطاعت کر رہا ہے جو کہ شارع کی طرف سے اس کے لیے حجت قرار نہیں دی گئی۔ خلاصنا، یہ آثار سارے مکمل ہو گئے، آثار سارے جو حجت فعلیہ پہ مرتب ہوتے ہیں ان کی نفی ہم نے کر دی، وہ حجت انشائیہ کے اوپر مرتب نہیں ہوں گے۔ فمعال شک کے،
पास। अब ये नतीजा देने लगा है, बात को मुकम्मल कर दिया उसने, क्लोज करने लगा है। नतीजा ये है सारी गुफ्तगू का, नतीजा ये निकला फमा आल शक के फिल तअब्बुद बिही, बिही यानी अमारत, ठीक, मुज़क्कर की ज़मीर उस माँ की वजह से लेकर आया है। उस अमारत के तअब्बुद में शक है, ठीक, ये सिर्फ शक लेकर आए, आप इजाफा करते साथ जन का भी। अमारत के हुज्जत होने का शक है, अमारत के हुज्जत होने का जन है, शारे की तरफ से उसकी इताअत में, यानी शारे की तरफ से उसकी इताअत तुम्हारे पर जरूरी है इस अमारत की, इसमें आपको शक है। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, युक्ताओ बे अदम हुज्जत ही, कात कर लें कि भाई ये हुज्जत नहीं है, वादम और कात कर लें बे अदम तरतीब शैअन मिनल आसार अलैहि, वो आसार जो हुज्जत फेलिया के हैं वो आसार इस पे मुरतब नहीं होंगे। अच्छा भाई, युक्ताओ बे अदम हुज्जत, अदम हुज्जत का कात क्यों है, क्यों लिल क़त्अ बे इंतिफाइल मौजू, क्योंकि आसार के मुरतब होने का जो मौजू है वो मौजू मुंतफी है, उसके मौजू के मुंतफी होने का आपको काता है, मौजू के मुंतफी होने का काता है, तो फिर वो आसार जो इस मौजू पे मुरतब होने थे उनके मुरतब ना होने का भी काता हासिल हो जाएगा। लिल क़त्अ, क्योंकि कत है बे इंतिफाइल मौजू, उन आसार के मुरतब होने वाले मौजू के इंतिफा का। ये मौजू क्यों मुंतफी हुआ है, माहू, इस माहू यानी माल शक के, शक की वजह से। जब आपको उसकी हुज्जत में शक हो जाएगा तो मौजू मुंतफी हो जाएगा, क्योंकि मौजू का दूसरा हिस्सा क्या है, इल्म, कात, और शक की सूरत में वो मफकूद होता है। वाले उमरी या वाला उमरी, ये वाला उमरी जो है ये इस्तिग़राक़ के लिए या ताज्जुब के लिए आता है। मैं ख्याल नहीं करता हूँ, वाला उमरी या शायद के मुझे ये लगता है कि हाजा वाज़े होन, ये बात वाज़े है। हाजा का इशारा पहले समझो किधर है, हाजा का इशारा है अदम तरत्तुब पर। अदम तरत्तुब यानी ये जो आसार हमने गिनवाए हैं ये आसार मुरतब नहीं होंगे और इनका मुरतब ना होना वाज़े है, ठीक। जब वाज़े है तो फिर ला यहताज इला मजीद बयान, फिर इनके अदम तरत्तुब पर किसी दलील को कायम करने की एहतियाज नहीं है, ठीक है। ये उसने इशारा दिया है शेख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के नजरिए की तरफ। उन्होंने ये जो आसार मुरतब नहीं हो रहे इनके मुरतब ना होने पर दलील दी है, नहीं मेरे पास दलील है, उस दलील की बिना पे उसने साबित किया कि ये आसार उस हुज्जत पे मुरतब नहीं होंगे जिस हुज्जत का आपको कात नहीं है। मुसन्निफ कहता है भाई उस दलील की एहतियाज नहीं है आपको। आप इस नुक्ते को जरा सुनिए, अमारत के लिए हुज्जत, इस हुज्जत पर आसार मुरतब होंगे उस सूरत में जब इस अमारत के बारे में दो चीज़ें आपके पास मुतवफ़्फ़िर है। नंबर एक, शारे की तरफ से ये हुज्जत जाल की गई है, नंबर दो, जाल किए जाने का आपको कात है। तो आसार मुरतब होने का मौजू है तुम्हारे पास क्या, जाल और इल्म बिल जाल, ठीक है। जाल, जाल यानी हुज्जत का जाल किया जाना, और इल्म, ये दो चीज़ें होंगी तो ये आसार हुज्जत पे मुरतब होंगे। ये तो चीज़ें नहीं है आसार मुरतब नहीं होंगे, ठीक है। वो कहता है आसार के मुरतब ना होने के लिए काफी है मौजू का इंतिफा, मौजू का इंतिफा ही दलील है उनके अदम तरत्तुब की, ठीक हो गई बात। जब मौजू का इंतिफा काफी है उनके अदम तरत्तुब को साबित करने के लिए, तो अदम तरत्तुब को साबित करने के लिए मौजू के इंतिफा के बाद किसी और दलील को जैसे कि शेख अंसारी लेकर आए हैं उसकी एहतियाज नहीं है। समझ गए हो इशारा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।